السلام علیکم، میں ہوں فرحت قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھاٹس ایریا 7۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اب کتنا زیادہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ ہر دوسری بات پر اسلامک ملکوں کو آنکھیں دکھانے والے امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخر کرے تو کرے کیا۔ امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں جس طرح کالے لوگوں سے بھید بھاؤ کیا جاتا رہا ہے اور بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر کالے لوگوں کے ساتھ کس طرح بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی بھید بھاؤ سے دکھی ہو کر باکسنگ کے چیمپئن محمد علی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کبھی بھی بھید بھاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے پرہیزگاری کے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کا مرتبہ بلند ہے، پھر وہ چاہے گورا ہو یا کالا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی تھے، لیکن اسلام میں ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے عشق رسول کی وجہ سے ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ چلتے زمیں پر تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ دین اسلام ہے ہی اتنا خوبصورت مذہب جو ہر انسان کو برابری کا حق دیتا ہے۔ آج امریکہ کی حالت دیکھ لو، اس بھید بھاؤ نے امریکہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ امریکہ کا غرور، امریکہ کا گھمنڈ ٹوٹ کر رہ گیا۔ آج وہاں کا راشٹرپتی اپنے ہی لوگوں سے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اس ایک امریکہ کی وجہ سے کتنے ہی اسلامک ملک برباد ہو گئے اور آج امریکہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ اب امریکہ نہ کبھی سپر پاور رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی خود کو سنبھال پائے گا۔ اور جب وہاں کے لوگ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام میں تو کوئی بھید بھاؤ ہے ہی نہیں، تب وہ اسلام کی طرف اور زیادہ رجوع کریں گے۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ یہ بھول گیا کہ ایک سب سے بڑا سپر پاور اوپر بیٹھا ہے، جس کے آگے کسی سپر پاور کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس سے بڑا کوئی ہے نہ اس کی برابری کا کوئی ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر دے۔ امریکہ نے پہلے اسلامک ملکوں کا تماشا دیکھا اور اب پوری دنیا امریکہ کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ تماشا جلد ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اسی راستے پر ہے جس راستے پر وہ دوسرے ملکوں کو بھیجتا آیا ہے۔ اللہ حافظ۔